الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت فجر کی نماز اور دیگر نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں امام اور منفرد کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد کچھ اور تلاوت کرنا سنت ہے. فجر کی نماز اور دیگر نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں امام اور منفرد کے لیے، مقتدی کے لیے نہیں، جو امام کے پیچھے اس کے لیے نہیں، بلکہ امام کے لیے اور جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھی سنت ہے. امام ہے تو امام کے پیچھے قرات سننا ہے، اور امام نہیں ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت بھی پڑھنا یہ سنت ہے. نفل نماز 2 رکعت سے زائد ادا کرے اور 2 رکعت پر تشہد نہ پڑھے، بقیہ رکعتوں میں بھی فاتحہ کے بعد تلاوت کرے. کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، اس میں تحیات کے لیے نہیں بیٹھ رہا ہے، تو 4 رکعت کے اندر کیا کریں گے؟ وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھے گا. لیکن اگر 2 رکعت کے بعد وہ تحیات کے لیے بیٹھ گیا، تشہد کے لیے بیٹھ گیا، تو پھر بقیہ جو 2 رکعت پڑھے گا اس میں اس صورت نہیں پڑھے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا. ایک ساتھ کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہے، ایک ساتھ کوئی 6 رکعت 8 رکعت 10 پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سنت نماز ہے. لیکن اس میں اگر تشہد کے لیے بیٹھ جاتا ہے ایک مرتبہ، تو پھر تشہد کے بعد جو رکعتیں پڑھے گا تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس میں سورت نہیں پڑھے گا. نماز جنازہ میں سورت کی تلاوت مستحب نہیں ہے. جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے، وجہت بھی مستحب نہیں، وجہت بھی نہیں پڑھنا ہے. سنابی نے شوقی کے حساب سے وجہت بھی نہیں پڑھنا ہے اور سورت بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. ان کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مقتدی کی سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، مقتدی کی سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے اور امام نے ابھی تک دوسری تکبیر نہیں پڑھی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب مومنین کے لیے دعا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اسی طرح دوسری تکبیر کے اندر درود شریف کا بھی مقتدی کا پہلے ہو جاتا ہے، امام کی اب تیسری تکبیر ہوئی نہیں، تو کیا کرنے کا؟ دعا کرنے کا. مومنین کے لیے کیا کرنے کا؟ دعا کرنے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا کرتے ہوئے. کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھ لینے سے بھی اثر استحباب حاصل ہو جائے گا. کسی سورت کا کچھ حصہ سورت کے درمیان سے، بیچ میں سے بھی، کہاں سے بھی آپ نے کیا کر لیں؟ چند آیتیں پڑھ لیں، تو یہ سورت کی جو سنت ہے امام کے لیے اور منفرد نماز پڑھنے والے کے لیے یہ سنت کیا ہو جائیں گی؟ اس کی ادا ہو جائیں گی. لیکن مکمل سورت پڑھنا یہ افضل ہے. حتیٰ کسی چھوٹی سورت کا مکمل پڑھ لینا اس کے بقدر بڑی سورت میں سے چند آیت پڑھ لینے سے اولا بہتر ہے. سنت ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے لمبی ہو، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت سے ثابت ہے. پہلی رکعت میں جو قرات ہوں گی سورہ فاتحہ کے بعد وہ ذرا لمبی رہے گی، اور دوسری رکعت میں جو قرات رہیں گی وہ ذرا مختصر رہیں گی. فجر کی نماز میں طوال مفصل جیسے سورہ حجرات کی تلاوت، ظہر میں فجر کے قریب اور عصر عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کی تلاوت مستحب ہے. مذکورہ ترتیب نسائی وغیرہ میں موجود ہے. فجر کی نماز میں طوال مفصل، فجر کی نماز چونکہ غلط میں شوق میں ذکر پڑھنا مستحب ہے اول وقت میں، اور اس میں قرات تھوڑی لمبی کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ہمارے پاس ساتھیوں کا تقاضا رہتا ہے کہ مختصر پڑھو، جلدی کرو، یہ کرو. یعنی سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ یوسف مکمل پڑھتے تھے. جتنی پٹی بڑی ہے پون پھاڑے کی کتاب ہے، پون پڑھا اپنا دوسری 3 صفحے ہوتے تو وہ تو پون پھاڑے کے قریب سورج چلی جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کی نماز کے اندر کیا کرتے تھے؟ قرات کو لمبی کرتے تھے. تو یہ طوال مفصل مستحب ہے، سنت ہے. ظہر کے اندر بھی یہی طوال مفصل کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کے قریب کرے. اور عصر میں اور عشاء میں اوساط مفصل، عصر میں اور عشاء میں بولتے ہیں درمیانی صورت بھی آ رہا ہے. اور مغرب کے اندر قصار مفصل، مغرب میں اور زیادہ شارٹ کٹ، عشاء میں اور عصر میں تھوڑا اس سے زیادہ، اور فجر میں اور ظہر میں اور زیادہ کیا کرنا؟ لمبی قراتوں کو ہم کو کرنا ہے. تو ایک سنت پر کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا.
صاحب نہایہ نے لکھا ہے کہ قاف اور مرسل جیسے صورتیں طوال مفصل، ایک ترتیب آتی ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ عما یتساءلون کے درمیان کی جو صورتیں ہیں وہ طوال مفصل، پھر عما یتساءلون سے لے کے سورہ الضحیٰ تک کی جو صورتیں ہیں وہ اوسط مفصل، اور والضحیٰ سے لے کے سورہ ناس کے درمیان کی جو صورتیں ہیں وہ قیصر مفصل۔ اور صاحب نے لکھا ہے کہ سورہ قاف اور مرسلہ جیسے صورتیں طوال مفصل ہیں، سورہ قاف اور سورہ مرسلہ اس جیسی صورتیں کیا ہیں یہ طوال مفصل ہیں، یعنی اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں سے ہم لوگ ہاتھ سے ہی پڑھ سکتے ہیں، پورے قرآن میں سے یہ اتنی مقدار جو ہے اتنی ہونی چاہیے، اس میں جو مقدار ہے سورہ قاف کے اندر 1 2 3 4 5 5 صفحات ہے تقریباً، تو اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں سے آپ سے پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان سورہ دہر مکمل پڑھنا سنت ہے جمعہ کی نماز میں۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر هل اتى على الانسان پڑھنا یہ کیا ہے مکمل پڑھنا یہ سنت ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں کا پڑھنا شیطان کی روایت سے ثابت ہے، مخالف کی روایت سے۔ اگر پہلی رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی تو دوسری رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کریں، اگر یہ دونوں صورتیں نہ پڑھے تو اس کے بدلے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے، ورنہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھے تو کس نمبر پر گیا تھا کبھی رمضان میں اپنا 28 پر عمل ہوتا ہے 27 کے اندر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو یہ پڑھنا چاہیے مستحب ہے جمعہ کی نماز کے اندر الف لام سجدہ اور سورہ دہر۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو سبح اسم ربک الاعلی، اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر سورہ کافرون قل یا الکافرون اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا یہ ہے مسنون ہے۔ جن نمازوں میں بعض صورت یعنی کسی صورت کے کچھ حصے کا پڑھنا ثابت ہے وہاں وہی افضل ہے، جیسے فجر کی سنت میں سورہ بقرہ اور آل عمران کی ایک آیت، بعض سنت نمازوں کے اندر بھی چند قراتوں کا پڑھنا مستحب ہے، اس کے فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اور مغرب کی 2 رکعت جو سنت ہے اس میں سورہ کافرون اور قل اللہ پڑھنا یہ سنت ہے فجر کی نماز میں، اور مغرب کی نماز کے اندر سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص قل اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ درمیان سے یہ پوری سورت پڑھنا یہ مستحب رہتا ہے، لیکن کبھی درمیان سے کبھی ایک آیت پڑھنا ثابت ہوتا ہے وہی پڑھنا مستحب ہوگا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر شروع کی ایک آیت ہے قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یہ پہلی رکعت ہے فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت کے اندر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ دوسری رکعت کے اندر پڑھنا چاہیے مستحب ہے، کبھی یہ پڑھ لیے کبھی قل یا الکافرون قل اللہ پڑھ لیے، یہ اس پر عمل ہو جائے گا۔ اور تراویح کی نماز، اس کے ماہ رمضان میں تراویح مکمل قرآن پڑھنا کیا ہے مطلوب ہے، البتہ کہیں قرآن مکمل نہ پڑھا جائے تو مکمل سورت کا پڑھنا افضل ہے، جہاں پر قرآن مکمل ختم نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیا کریں ہر رکعت کے اندر مکمل سے علم طرح سے وہاں پر ہوتی ہے تو اس کو کیا کریں مکمل پڑھیں۔ کالی مہندی لگانے کا کیا حکم ہے؟ کالی مہندی جو رہتی ہے نا، نام تو مہندی ہے لیکن کلر کالا دیتا ہے، اسی لیے حدیث میں کالے کلر کی ممانت آئی ہے، کالا کلر لگانے کی چاہیے ممانت آئی، حدیث کے اندر منع کیا گیا، جو کالا کلر لگا کر سفر کو جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا، ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ اسی لیے فیشن کے لیے ہمارے جوان کیا لگاتے ہیں، جوان بھی نہیں، بوڑھا بھی جوان دینے کے لیے کیا لگاتے ہیں، کالی مہندی لگاتے ہیں۔ تو کالی مہندی رکھی نہیں اپنے دکاندار جو حضرات ہے برائے مہربانی کالی مہندی نہیں رکھے، جس ممانے ایسے لگا ہی نہیں سکتے تو رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اکثر دکاندار رکھتے رہتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے جس کے پاس سفید ہو گئے تو وہ کیا کرتے ہیں لال مہندی جو آتی ہے وہ لگائے، یہ ہے سنت ہے۔
26 सूरतें हाथ में रखकर सजदा करना कैसा है? 26 सूरतें इसको ऐसे हाथ में रखते हैं और ऐसा सजदा करते हैं। मतलब सजदे के अंदर चूंकि हथेली के अंदर का हिस्सा है देखना जरूरी होता है। अब इसमें से थोड़ा भी टेका तब भी चलेगा, इसमें उंगलियों के इसमें से और पीछे जो हथेली है इसमें से बाल हिस्सा में अगर टिकता है नीचे तो सजदे का फर्क की वजह से आलम आ जाता है। और अगर ये हाथ बिल्कुल नहीं टेकेंगे और ऐसा पूरा रखेंगे, हाथ के अंदर ऐसे टेके यानी 26 सूरतें रखेंगे और नीचे टेकेंगे, तो ऐसी सूरत में सजदा सही नहीं होगा। सजदे के अंदर 7 आधा का टेकना फर्क है। पेशानी में 2 हाथ है, 2 पैर है और 2 घुटने, तो ये कितने हो गए? 7 हो गए। इनमें का बात हिस्सा पैरों में से भी 1 उंगली भी टेकेंगे, अंदर का हिस्सा पैर भी बाहर के नहीं, अक्सर लोग इस तरह बाहर से पैर टेकते हैं, लेकिन नो को बिल्कुल अंदर कैसे दबाए सजदे में। और इसी तरह हथेली भी है, ये उंगलियों की से या पीछे पूरे हथेली में से थोड़ा भी हिस्सा अगर टिक जाता है, मामूली हिस्सा टिक जाए ना तो फर्क अदा हो जाएगा। लिहाजा खाली हाथ में पकड़ेंगे मुझे ये सजदा अदा नहीं होगा। किस तरह बैठकर सोने से वजू टूटता है? शौक़ नज़ीर, सूरी का टिकना क्या रहता है? जरूरी रहता है। अगर सूरी टिकी हुई है, चाहे कुर्सी में आदमी सोए, गाड़ी में सोए, बैठकर सोए, माड़ी मार के पीछे लेट कर सोए, लेकिन सूरी उसकी टिकी हुई, सूरी कुल्हे उसके टिके हुए हैं, तो ऐसी सूरत में उसका वजू भी टूटेगा। लेकिन अगर किसी की सूरत उठी हुई है, जैसे एक जान बैठता है, 2 जान बैठता है, या हाथ पकड़ के ऐसे पैर को सिमट कर क्या हो जाता है? बैठ जाता है, तो ऐसी सूरत में उसका वजू टूट जाएगा। ऑपरेशन के सबब सूरह बकरा का 41 बार खत्म कराने का क्या हुक्म है? भाई कोई भी मुसीबत है, कोई भी हमारा तकाजा है, तो हदीस में कुरान में जिस चीज़ की तरफ उभारा गया है वो है दुआ और सदका। दुआ और सदका, तो ऐसे मौके पर क्या करें? दुआ कर लें और सदका कर लें, तो अल्लाह ताला आपकी परेशानी क्या करेंगे? दूर करेंगे। 41 बार सूरह बकरा को पढ़ने का मुकल्लफ बनाना और फिर दुआ करना, इसका ऐसे कोई सबूत तो है नहीं। दुआ सदका करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुसीबत दूर करें। अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। किसी का सवाल कर सकते हैं? बैठे आप गाड़ी में, स्टूडेंट देखे हुए हैं, अब पीठ टिकी सीट तो चलेगा। हाँ चलेगा। शाफी में चलता, हनफी में नहीं चलता, और हनफी में नहीं चलता, शाफी में चलेगा। कोई चीज़ ढूंढते रहे, आपको मालूम नहीं किसकी है, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करते वो पहले उसका ऐलान करना पड़ेगा, ग्रुप में डालना पड़ेगा। जैसे कीमती चीज़ है, सोना वगैरह है, हदीस में आता है कि 1 साल तक उसका ऐलान करना पड़ेगा। कीमती चीज़ अगर है, किसको मिल गई है, तो 1 साल तक उसका ऐलान करा। और इतनी ज़्यादा गिनती नहीं है, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ता, कम से कम ऐलान करना पड़ेगा। ऐलान के बाद फिर अगर कोई नहीं आता तो इस नीयत से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर बाद में कोई आता है तो मैं भरपाई करके उसकी दे दूंगा, या कि सदका करना चाहे तो सदका भी कर सकता है। हाँ, इमाम के साथ है, 2 रकात शुरू इमाम को चलेंगे और 2 रकात आपको आखिर की नहीं देने, जिसमें अपनी सूरत नहीं पढ़ी है, तो फिर जब आप अपनी 2 रकात पढ़ेंगे तो इसमें सूरत पढ़ेंगे, ताकि नमाज इस सूरत से खाली ना रहे। खुतबा चालू रहता है, जब गहरी नींद सोते हैं तो सोने से पहले कंडीशन जो है ना बदले, माड़ी मार के बैठेंगे ना 4 बार, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। और अगर नहीं मारेंगे तो फिर वजू टूट जाएगा। एक गुलका भी आने का वजू टूट जाता है। हाँ चॉकलेट लगा सकते हैं, काला कलर छोड़ के कोई भी लगा सकते हैं। चल जाएगा।